انشاءاللہ۔ اور سنو، صرف ہماری بہنوں کا نمازی بن جانا کافی نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کا نمازی بن جانا کافی نہیں ہے، یہ جو ہماری بہن بیوی بیٹی 1-1 کلو کریم چہرے پر پوت کر کٹھیار میں لیفٹ رائٹ کرتی رہتی ہے، آج جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، آپ کی گھر کی عورتیں نکلتی ہیں، نقاب میں نکلتی ہیں کوئی، پردے میں نکلتی ہیں کوئی، آج تو بے حجابی اور بے پردگی کا اتنا خطرناک معاملہ ہو گیا کہ اللہ کی توبہ، آج آپ کے گھر سے بیٹیاں اور لڑکیاں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بیویاں پینٹ شرٹ پر نکل رہی ہے، 1-1 کلو کریم پوت کر نکل رہی ہے، اسکوٹی میں دندناتی بھی نکل رہی ہے، سڑکوں میں گھومتی نظر آ رہی ہے، 15 سال کی بالغ بچی ہے، 16 سال کی بالغ بہن اور بیٹی ہے، بڑے بڑے موبائل لے کر گھوم رہی ہیں، باپ کے سامنے لگی بھی ہے موبائل میں، بھائی کے سامنے لگی بھی ہے موبائل میں، بیٹی کے سامنے لگی ہے موبائل میں، اور باپ کی ہمت نہیں ہے کہ اپنی 15 16 17 18 سالہ بیٹی بہن سے پوچھے کہ تم اتنا بڑا موبائل کرتی کیا ہو، یہ ہر وقت جو کان میں گھسیڑے رہتی ہو، یہ بات کس سے کرتی ہو، نہیں پوچھے گا، کریم لگا رہی ہے گھوم رہی ہے، نہیں پوچھے گا، پینٹ شرٹ پہن کے کٹھیار پورنیہ کر رہی ہے، نہیں پوچھے گا، جب من تب گھر سے باہر پارک میں چلی جاتی ہے، نہیں پوچھے گا، اور اس کا بھیانک انجام یہ نکل رہا ہے کہ 1-2 نہیں، تمہارے بھارت میں لاکھوں مسلم لڑکیاں بھاگ بھاگ کر جس کے من تس کے ساتھ جو ہے شادی بیاہ کر لیتی ہے، پھر بعد میں آپ پہنچے مولانا علی رضا کے پاس، مولانا نذیر کے پاس، پیر صاحب کے پاس، حضرت تعویذ دے دو، کیا ہوا ہے؟ بیٹی بھاگ گئی ہے چمار کے ساتھ، ہنسنے کی چیز نہیں ہے یہ، بیٹی بھاگ گئی ہے، بیٹی بھاگ گئی ہے پھلا ہندو کے ساتھ، بیٹی بھاگ گئی ہے پھلا برادری کے ساتھ، بیٹی نے ناک کٹا دیا، ارے وہ الو کے پٹھے، بیٹی نے ناک نہیں کٹوایا ہے، تمہیں پہلے متنبع کرتے رہے ہیں مولانا علی رضا صاحب، تمہیں پہلے متنبع کرتے کیا جاتا رہا ہے تعلیمی بیداری کانفرنس کے ذریعہ سے، تمہیں پہلے متنبع کرتے رہے ہیں ائمہ کرام مساجد سے، تمہیں پہلے آگاہ کرتے رہے علماء اسٹیج سے، مگر تم یہاں بھی جلسے میں بھی آئے تو کھینی کھاتے رہے، بالکل حق ہے، تم جلسے میں بھی آئے تو کہا لطیفہ چٹکیلا سنانے والا مولوی کب آئے گا، اے چائے منتری، تم کو کس نے کہا چائے دینے کے لیے، بیٹھ کے دے چپ چاپ، ہاں، اور دیکھنا اپنے منہ کا جو ہے نا اللہ گلہ کم میں نہ ڈال دینا، ایک پوا منہ میں وہ ٹھوس کے چائے پلانے آیا مولوی لوگوں کو، یہ بیچارہ مولوی کے کم میں گر گیا 2-3 قطرہ تو کینسر ہوگا، آپ کی دعا سے سب بلا ٹل جائے گی، بولیں یا ختم کر دیں، برا لگ رہا ہے، زور سے بولو، تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، اور ذرا بابا سے بلند یا رسول اللہ، آج تمہیں مولانا علی رضا تنبیہ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، جاگو، آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ، مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو آزادی دو، اپنی بہنوں کو آزادی دو، اپنی بیویوں کو آزادی دو، مگر وہ اسلامی آزادی ہو، بے شک، بولو کیا آزادی ہو، اسلامی آزادی یہ ہے گھر میں رہو، عزت کے ساتھ پڑھنے جاؤ، ضرورت پر تم اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، اسپتال ہر جگہ جا سکتی ہو، مگر پینٹ شرٹ پہن کر نہیں، چہرہ کھول کر نہیں، دندناتے ہوئے نہیں، پھدکتی ہوئی نہیں، ناچتے ہوئے نہیں، اپنے چہرے پہ 3 کلو کریم پوت کر نہیں، صرف لیڈیز جلسہ بہت کمال ہو گیا، اور ابھی سب بے پردہ، کہاں گیا تمہارا برقع، کہاں گیا تمہارا نقاب، کہاں گیا تمہاری حیا، کہاں گئی تمہاری شرم، اور مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی عزت کے ساتھ کسی کی دلہن بن کے جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن عزت کے ساتھ کسی کی دلہن بن کے جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی، بیوی اور بہن کے
کی وجہ سے تمہارے گھر کا نام روشن ہو تو اپنی بیٹی کو پڑھاؤ ضرور، اپنی بہن کو پڑھاؤ ضرور، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ ضرور، مگر دائرے میں پڑھاؤ۔ اسلام نے جو دائرہ کھینچ دیا ہے، اللہ کی قسم اس دائرے سے ایک قدم باہر نکلنا تمہاری بیوی، بیٹی، بچی کی عزت کی موت ہے۔ کیا بات! اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ارتداد کا فتنہ رک جائے، اگر تم چاہتے ہو جو یہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں جس کی مرضی میں جس کے آئے اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، یہ بھاگا بھاگی بند ہو، یہ ناک کٹایا کٹائی بند ہو، تو اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو لکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو پردہ دو، اپنی بیٹیوں کو قانون اسلام بتاؤ، اپنی بیٹی کو حیا کا مطلب بتاؤ، اپنی بیٹی کو عزت کا مطلب بتاؤ، اپنی بیٹی کو پردے کی اہمیت بتاؤ۔ کیا آپ لوگ ارادہ کر کے اٹھتے ہو کہ آج سے ہم اپنی بیوی، بیٹی، بہن، بچی کو پردہ نقاب بھی پہنوائیں گے اور اسلامی آزادی بھی بتائیں گے؟ کیا بات! ہیں آپ لوگ تیار؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا بھائی، پورا مجمع۔ یہ رضی سوچ رہا ہے کہ ہم کو پڑھا بھی نہیں کیا تو ہم نعرہ کیوں لگائیں؟ ہاں یہ شاعر لوگ کم خطرناک نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل ترتیب میں ابھی آپ کو جانا ہے جنت میں، نمازی بننا ہے، اور صرف آپ جنت میں گئے اور بیوی آپ کی نہیں گئی، کیا مزہ آئے گا؟ آپ جنت میں گئے اور آپ کی بیٹی جنت میں نہیں گئی، کیا مزہ آئے گا؟ آپ جنت میں گئے اور آپ کی بہنہ جنت میں نہیں گئی، کیا مزہ آئے گا؟ لوگوں، خود بھی نمازی بنو، بہت بڑا پیغام۔ بہن، بیٹی، بیوی کو بھی نمازی بناؤ۔ اور صرف ان لوگوں کو نمازی بنانا ہی ضروری نہیں ہے، نمازی بنانا صرف ضروری نہیں ہے، ان کو موبائل دو، ان کو انٹرنیٹ دو، ان کو کمپیوٹر دو، ان کو انجینئر بناؤ، ان کو کالج میں پڑھاؤ، ان کو بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچاؤ، مگر ان کو لمٹ بتاؤ، حد بتاؤ، حدود بتاؤ، طریقہ بتاؤ، اور ان کو جینے کا سلیقہ بتاؤ۔ اپنے بچے اور بچیوں کے سینے میں قرآن، حدیث اور ایمان کی روشنی ایسی ڈال دو کہ تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی کہیں بھی جائے اس کے ایمان پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ لیکن تم نے اللہ اکبر، بہت بڑا پیغام ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز میں سب لوگ نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کو جنت میں جانا ہے، نمازی بن گئے، نماز کی نیت آپ نے کر لی، اب آپ سوچو گے ہم نمازی بن گئے اور بس یہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اب چغلی کرتے رہے، اب غیبت کرتے رہے، اب حسد کرتے رہے، اب تمہ پھیری کرتے رہے، اب ناؤ چھاؤں کرتے رہے، اب ہیر پھیر کرتے رہے، اب پڑوسی کو ستاتے رہے، اب بیوی رہتے ہوئے دوسری کی بیوی سے نظریں لڑاتے رہے، تو اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ اللہ کے پیارے نبی معراج میں گئے، کہاں گئے؟ زور سے بولیے۔ تو دیکھا ایک آدمی کے سامنے اچھا تازہ قیمتی گوشت رکھا ہوا ہے، وہ تازہ قیمتی اچھا گوشت کو چھوڑ کر سڑا پچا گوشت کو کھا رہا ہے۔ اتنا بدبودار گوشت، اتنا سڑا ہوا گوشت کہ اگر اس کا لوتھڑا زمین پر ڈال دیا جائے تو اہل زمین اس کی بدبو سے مر جائے۔ اللہ کے پیارے رسول نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون آدمی ہے؟ اس کے سامنے اچھا تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، نہیں کھا رہا ہے، مگر نہایت سڑا ہوا بدبودار گوشت گھپا گھپ کھا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ زانی لوگ ہیں کہ دنیا میں اپنی بیوی رہتے ہوئے دوسری بیوی
کی بیوی سے نظریں دو چار کرتا تھا، اللہ اللہ اپنی بیوی رہتے ہوئے دوسری کی بیٹی اور بہن پر نگاہ بد ڈالتا تھا۔ اے لوگوں، بچاؤ اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے، بچاؤ اپنی نگاہوں کو زنا سے۔ آج اگر تم کسی کی بیٹی پر نگاہ بد ڈالو گے، آج اگر تم کسی کی بہن پر نگاہ بد ڈالو گے، ذرا سوچو کہ اگر تمہاری بیوی پر کوئی نگاہ بد ڈالے تب، تمہاری بیٹی پر نگاہ بد ڈالے تب، تمہاری بہن پر نگاہ بد ڈالے تب۔ کیا بات اگر آپ چاہتے ہو آپ کی بیوی پہ کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے، آپ کی بہن پہ کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے، آپ کی بیٹی پہ کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے، تو مسلمانوں تم بھی اپنی نگاہوں کو زنا سے بچاؤ، بد نگاہی سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کی حفاظت سے بچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مسلمان جو دوسروں کی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے مشہور تھا، وہ مسلمان جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے چلتا تھا، آج وہی مسلمان بد نگاہی کر رہا ہے، آج وہی مسلمان اپنی نگاہوں کا